بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم لوگ جو ہے وہ برطانوی آئین پڑھ رہے تھے۔ اس میں ہم نے اب تک جو ہے وہ برطانوی آئین کی خصوصیات دیکھی ہیں، اس کی تاریخ دیکھی ہے۔ آج جو ہے وہ ہمارا ٹاپک وہاں کی بادشاہت سے متعلق ہے کہ برطانیہ میں آج تک جو ہے وہ بادشاہت قائم ہے۔ تو اصل میں جو ہے وہ یہ ادارہ جو ہے وہ کتنا جو ہے وہ پاورفل ہے، اصل اختیارات اس کے پاس ہیں بھی یا نہیں، تو اس میں ہم جو ہے وہ ڈیٹیل سے یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ڈسکس کرتے ہیں کہ برطانوی آئین جو ہے وہ برطانوی نظام میں جو ہے وہ حکومت بادشاہ یا سربراہ مملکت جو ہے وہ بادشاہ ہوتا ہے، یعنی ریاست کا جو سربراہ ہے وہ بادشاہ ہے، اور بادشاہ کے حکم سے ہی جو ہے وہ تمام انتظامی امور سر انجام دیے جاتے ہیں۔ تمام قوانین کو نافذ کرنے کا بھی بادشاہ کے پاس ہی جو ہے وہ اختیار ہے، اور اگر ان قوانین کی خلاف ورزی کی جاتی ہے تو وہ بھی بادشاہ کے نام پر ہی ان کو سزا دی جاتی ہے۔ عاملہ جو احکامات جاری کرتی ہے وہ بھی بادشاہت کی طرف سے ہی ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے عدلیہ میں بھی جو ہے وہ بادشاہ کا ہم بہت رول دیکھتے ہیں۔ تو کیا حقیقت میں ایسا ہے؟ جب ہم حقیقت میں دیکھتے ہیں تو ایسا نہیں ہے۔ ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ برطانیہ میں جو ہے وہ یہ سارے کے سارے اختیارات جو ہیں وہ پارلیمنٹ، وزیر اعظم اور اس کی کابینہ کو منتقل ہو چکے ہیں۔ اب بادشاہ جو ہے نا وہ صرف نام کا بادشاہ ہے، یا اس کے اختیارات جو ہیں وہ برائے نام اور رسمی ہیں۔ ہاں، ایک زمانہ تھا جب بادشاہ جو ہے وہ تمام اختیارات کا مالک تھا، اور وہ جو بھی حکم دیتا تھا وہ قانون کا درجہ رکھتا تھا، لیکن رفتہ رفتہ تمام اختیارات سے بادشاہ جو ہے وہ محروم ہو گیا، اور بادشاہ اور تاج کا فرق جو ہے وہ رونما ہونے لگا۔ بادشاہ اختیارات سے جو ہے وہ محروم کر دیا گیا، اور تمام اختیارات جو ہے میں نے ابھی کہا کہ وزیر اعظم اور اس کی کابینہ کو، پارلیمنٹ کو منتقل ہو گئے۔ تاج کی اصطلاح نئی صورتحال کی غمازی کرتی ہے، اور اس سے مراد صرف ایک ادارہ ہے جس کی عزت اور احترام کو بحال رکھا گیا ہے، اور تمام اختیارات کا مرکز اور نشان تصور کیا جاتا ہے۔ بادشاہ جو ہے وہ بادشاہ تاج کا نمائندہ ہوتا ہے، اور وہ جو فرائض سر انجام دیتا ہے تاج کے نمائندے کے طور پر دیتا ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ اصل میں تاج کیا ہے۔ تاج کی تعریف یا اس کی وضاحت کرنا جو ہے وہ خاصا مشکل ہے۔ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ بادشاہ اور تاج جو ہے اس کی تخصیص اور فرق جو ہے وہ دور حاضر کی پیداوار ہے، یا پھر یوں کہہ لیں کہ آج کے دور کی ضرورت ہے۔ ماضی میں بادشاہ اور تاج کے درمیان کوئی فرق نہیں ہوتا تھا، کیونکہ بادشاہ جو ہے وہ تمام اختیارات خود ہی استعمال کرتا تھا، یا اس کی ذات میں ہی سارے کے سارے اختیارات جو ہے وہ مرتکز ہوتے تھے۔ مثلاً وہ عاملہ کا سربراہ ہوتا تھا، اور وہ مملکت کا بھی سربراہ ہوتا تھا، اور حکومت کا بھی سربراہ ہوتا تھا، لہٰذا اس کی حیثیت جو ہے وہ مطلق العنان بادشاہ کی سی تھی۔ لیکن اب ایسا نہیں ہے، کیونکہ اس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے۔ بادشاہ کے اختیارات کو استعمال کرنے والے ادارے جو ہیں وہ اب مقننہ ہیں، عاملہ ہیں اور عدلیہ ہیں، یعنی حکومت اور بادشاہ جو ہیں وہ اب دو علیحدہ علیحدہ ادارے بن چکے ہیں۔ بادشاہ جو پہلے حکومت کیا کرتا تھا اب وہ حکومت نہیں کرتا، اب وہ برائے نام بادشاہ ہے، اور وہ اس ادارے کے پاس حکومت کے اختیارات ہیں۔ جس ادارے کے پاس حکومت کے اختیارات ہیں وہ تاج کہلاتا ہے۔ اوگ نے کہا ہے کہ تاج وہ ادارہ ہے جس کو وہ تمام مراعات اور اختیارات منتقل ہو گئے ہیں جو کبھی بادشاہ کے پاس ہوا کرتے تھے، یعنی بادشاہ کے تمام اختیارات جو ہیں وہ اب تاج کے پاس چلے گئے ہیں۔ اسی طرح سے پروفیسر منرو نے کہا ہے کہ تاج ایک مصنوعی اور قانونی شخص ہے جو نہ جسمانی طور پر زندہ ہے اور نہ ہی وہ مردہ ہے۔
ڈاکٹر فائنڈر نے تاج کی اس طرح سے تعریف کی ہے کہ جب ہم سیاسی گفتگو کے دوران تاج کا ذکر کرتے ہیں تو ہماری مراد پارلیمنٹ اور کابینہ ہوتی ہے، جو آئینی ارتقاء کے ذریعے بادشاہ کے تمام اختیارات کی مالک بن گئی ہے، اور تاج جو ہے وہ اب محض طاقت کا ایک سرچشمہ رہ گیا ہے، یا بس برائے نام اس کے پاس طاقت نظر آتی ہے۔ اب تاج اور بادشاہ میں فرق دیکھتے ہیں کہ تاج اور بادشاہ کے درمیان فرق کا اظہار جو ہے وہ ہم اس طرح سے کر سکتے ہیں۔ ایک مشہور وہاں کی کہاوت ہے کہ بادشاہ مر گیا ہے لیکن بادشاہ زندہ ہے۔ اس کہاوت میں جو ہے اگر کہا گیا ہے کہ بادشاہ مر گیا ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ بادشاہ کے جو ہے نا وہ اختیارات مر گئے ہیں، اور اگر بادشاہ زندہ ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ بادشاہ کا نام جو ہے وہ ابھی بھی جو ہے وہ چلتا ہے، اور اس کے اختیارات اب بادشاہ بروئے کار نہیں لاتا بلکہ پارلیمنٹ اور کابینہ جو ہے وہ اس کے اختیارات کو استعمال کرتی ہے۔ لیکن اس ادارے کو جو تقدس حاصل ہے اس کو ظاہر کرنے کے لیے بادشاہ کی رسمی منظوری اور مکنہ اور عاملہ کے ہر فعل کے لیے ضروری قرار دیا گیا ہے کہ آخر میں بادشاہ کے دستخط ہر چیز پر جو ہے وہ ہونا لازمی ہیں۔ تاج اور بادشاہ کے فرق کو ہم جو ہے مزید وضاحت کے لیے جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ بادشاہ جو ہے وہ ایک فرد ہے، جبکہ تاج جو ہے وہ ایک ادارہ ہے جو بادشاہ، وزراء اور پارلیمنٹ پر مشتمل ہے۔ یعنی بادشاہ ایک فرد ہے جبکہ تاج جو ہے وہ ایک مکمل ادارہ ہے، اور تاج میں کون کون شامل ہے؟ اس میں بادشاہ بھی ہے، وزراء بھی ہیں اور خود پارلیمنٹ بھی ہے۔ اسی طرح سے بادشاہ جو ہے وہ فانی ہے، اس کو دیکھا جا سکتا ہے، چھوا جا سکتا ہے، لیکن بادشاہت ایک نفسیاتی ادارہ ہے جس کو موت نہیں آ سکتی۔ یہ سیاسی قوت کا ایک نشان ہے، اس کو نہ تو دیکھا جا سکتا ہے اور نہ ہی چھوا جا سکتا ہے، یعنی یہ ایک سیاسی قوت ہے۔ اسی طرح سے بادشاہ پیدا ہوتا ہے، تخت نشین ہوتا ہے اور مر جاتا ہے، جبکہ تاج کا کوئی جسمانی وجود نہیں ہے۔ کیونکہ وہ تو سیاسی قوت ہے، اس لیے اس کو کبھی موت نہیں آتی۔ اگر سیاسی قوت مر جائے گی تو ظاہر ہے پھر تو ریاست ہی ختم ہو جائے گی۔ بادشاہ کو جو عزت اور احترام آج حاصل ہے وہ لوگوں کے اس ادارے کے ساتھ والہانہ محبت کا اظہار ہے۔ اصولی طور پر برطانیہ میں بادشاہت ہے لیکن عملاً وہاں جمہوریت ہے۔ اسی طرح سے جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ بادشاہ جو ہے وہ کبھی غلطی نہیں کرتا۔ بادشاہ کے متعلق ایک عمدہ تاثر یہ ہے کہ وہ غلطی کا مرتکب نہیں ہوتا اور ہر غلطی سے جو ہے وہ پاک ہوتا ہے۔ ماضی میں اس کو یہ مقام اس لیے حاصل تھا کہ وہ مطلق العنان حکمران تھا اور کسی کو بھی اس کے آگے کچھ کہنے کی جو ہے وہ ہمت نہیں ہوتی تھی، اس لیے یہ تاثر برقرار رہا کہ اس کے پاس کوئی اختیار باقی اب نہیں رہا۔ وہ منشاء عمومی کو بروئے کار لاتا ہے آج کل، وہ جمہوریت کا جز لا ینفک بن گیا ہے۔ صدیوں تک پارلیمنٹ اور بادشاہ کے درمیان جو اختیارات کے لیے کشمکش تھی، بادشاہ نے اس کے نتائج کو قبول کر لیے اور اب وہ صرف اس نقصان کا وارث ہے جو کبھی قوت کا نشان تھا۔ یعنی کبھی بادشاہ کے پاس قوت ہوا کرتی تھی لیکن اب صرف نشان کے طور پر اس کے پاس قوت ہے۔ بادشاہ جو ہے وہ بکنگم پیلس میں مقیم ہے۔ وہ حکومت کے کسی بھی کام میں مداخلت نہیں کرتا بلکہ وہ حکومت کا معاون اور مشیر ہے، اور حکومت کو جو ہے وہ ان کے کام میں کبھی بھی مداخلت نہیں کرتا، رخنہ اندازی نہیں کرتا، بلکہ صحیح طریقے سے چلانے میں جو ہے ان کی مدد کرتا ہے۔ وہ جو حکم دیتا ہے بادشاہ کے مشورے کے مطابق دیتا ہے، یعنی وزیر اعظم جو ہے وہ بادشاہ کو جو کچھ بھی کہتا ہے، پالیسیاں جو ہیں وہ
ساری کی ساری وزیر اعظم اور اس کی کابینہ جو ہے وہ بناتی ہیں، یعنی جو بھی برسر اقتدار جو ہے پارٹی ہوتی ہے اس کا وزیر اعظم جو ہے ہیڈ ہوتا ہے، وہ تمام پالیسیز بناتے ہیں اور پھر بادشاہ جو ہے وہ صرف ان پر دستخط کرتا ہے، سائن کرتا ہے۔ بادشاہ کی اپنی جو ہے وہ کوئی مرضی نہیں ہے۔ یہاں تک کہا جاتا ہے کہ بادشاہ جو ہے اس کے سامنے کچھ بھی رکھ دیا جائے تو وہ اس پر جو ہے وہ دستخط کرنے کا مجاز ہے۔ باقی وزراء جو ہیں وہ اپنے اپنے محکمے کے سربراہ ہوتے ہیں، وہ کابینہ کے رکن ہونے کی حیثیت سے جو ہے وہ مشورے اور احکامات جاری کرتے ہیں، اور وہ جو بھی کرتے ہیں رائے عامہ کی جو ہے وہ پسند اور ناپسند اور ان کی خواہشات اور ان کی خوشی کو بھی سامنے رکھ کر کرتے ہیں۔ اگر ایسا نہیں کریں گے تو رائے عامہ ان کے خلاف ہو جائے گی اور اگلی جو ہے ان کو حکومت چلانا مشکل ہو جائے گی۔ لہٰذا وزیر اعظم اور اس کی کابینہ بھی جو ہے وہ رائے عامہ کو جو ہے وہ مد نظر رکھتی ہے، عام عوام کی رائے کو مد نظر رکھتی ہے، ان کی خواہشات کے مطابق پالیسیاں بناتی ہے۔ حکومت بنانے سے پہلے وہ جو منشور دیتی ہے اس کے اوپر عمل کرتی ہے، اور یہی جمہوریت ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ حقیقی جمہوریت ہمیں جو ہے وہ برطانیہ میں نظر آتی ہے۔ کیونکہ وہاں کے عوام جو ہیں وہ باشعور ہیں، وہ جو ہے وہ اپنے مفادات کی خاطر جو ہے وہ اپنے مفادات کو اور اپنے حقوق کو جو ہے وہ لینا جانتے ہیں، وہ پریشر ڈالتے ہیں، اور حکومت جو ہے وہ پھر وہی کچھ کرتی ہے جو عوام کی رائے ہوتی ہے۔ تو لہٰذا بادشاہ جو ہے وہ عوام کی رائے کو ہر دل عزیز سمجھتے ہوئے جو ہے وہ حکومت کی طرف سے جو بھی پروانے آتے ہیں، جو کچھ بھی آتا ہے وہ اس پر آرام سے سائن کر دیتا ہے، وہ جو ہے وہ رخنہ اندازی اس میں نہیں کرتا۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ اس کی غلطی نہ کرنے کی وجہ یہ بھی ہے کہ عدالتیں بھی اس روایت کو جو ہے اس روایت کا احترام کرتی ہیں، اور بادشاہ کے خلاف جو ہے وہ کوئی عدالت بھی جو ہے نا وہ قانونی کارروائی نہیں کرتی۔ ایک تو اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ بادشاہ صرف سائن کرتا ہے، حقیقت میں جو ہے وہ اس سے یہ سارے کام کوئی اور کروا رہا ہوتا ہے۔ دوسرا جو ہے وہ بادشاہ کی وہ اعلیٰ شان و شوکت ہے، اور اس کا وہ عظیم عہدہ ہے جس کو تمام برطانیہ جو ہے وہ ہر دل عزیز رکھتا ہے۔ لہٰذا کوئی بھی عدالت جو ہے وہ بادشاہ کو جو ہے وہ بادشاہ کے خلاف قانونی چارہ جوئی نہیں کرتی۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ بادشاہ کی اپنی کوئی رائے نہیں ہوتی، وہ اپنی تمام اختیارات جو ہے وہ عوام اور ان کے نمائندوں کو، ان کے اداروں کو تفویض کر چکا ہے، اور وہ جو کچھ بھی کرتا ہے وہ عوام کی جو ہے وہ فلاح و بہبود کے لیے اور ان کی خواہشات کو مد نظر رکھتے ہوئے کرتا ہے۔ بادشاہ کا کوئی ذاتی مفاد نہیں ہے، وہ کوئی سیاسی سربراہ نہیں ہے، اس لیے اس کی غلطی کا جو ہے وہ امکان بھی نہیں ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ بادشاہ جو ہے وہ کبھی غلطی نہیں کرتا۔ تو یہ تو جو ہے وہ بادشاہ کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ تاج اور بادشاہت میں جو ہے وہ کیا فرق ہے، اور کہا جاتا ہے کہ بادشاہ جو ہے وہ کبھی غلطی نہیں کرتا، تو وہ اس کی وجہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ برطانیہ میں جو ہے وہ بادشاہت کے لیے جانشینی کے اصول یا قاعدے قوانین کیا ہیں، یا پھر ایک بادشاہ کو کون کون سی مراعات ہیں جو آج کے دور میں جو ہے وہ جن کو وہ انجوائے کرتا ہے، یا اسے کون کون سی سہولیات دی جاتی ہیں۔ تو اس سلسلے میں ہے کہ پارلیمنٹ کے قانون جانشینی یعنی جانشینی کے قانون جو ہے وہ 1701 کے تحت تخت نشینی کا حق صرف پروٹسٹنٹ
عقیدے رکھنے والے ورثہ کو ہوتا ہے۔ تخت پر جو ہے یا بادشاہت کا حق جو ہے وہ بادشاہ کے سب سے بڑے بیٹے کو حاصل ہوتا ہے۔ اس کے بعد عمر کی ترتیب سے دوسرے لڑکے جو ہے وہ حقدار ٹھہرتے ہیں۔ اگر اولاد نرینہ نہ ہو تو پھر سب سے بڑی بیٹی جو ہے وہ بادشاہ بنتی ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ عمر کی ترتیب سے جو ہے وہ دوسری لڑکیاں جو ہیں بادشاہ بنیں گی۔ اگر تاجدار کی اولاد نہ ہو تو اس کا چھوٹا بھائی اور اس کے بعد والد کا چھوٹا بھائی حقدار ہوتا ہے۔ کوئی بھی وارث موجود نہ ہو تو پھر جو ہے وہ پارلیمنٹ فیصلہ کرے گی کہ اب جو ہے وہ بادشاہت کس کو سونپی جائے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ بادشاہ بننے کے لیے یا تخت پر بیٹھنے کے لیے کم از کم عمر جو ہے وہ 18 سال رکھی گئی ہے۔ اگر 18 سال سے کم عمر ہے بادشاہ تو پھر پارلیمنٹ جو ہے وہ ایک نگران کونسل مقرر کر دے گی، اور وارث تخت کے لیے جو ہے وہ 25 سال سے پہلے شادی جو ہے وہ کرنا ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ اسی طرح سے وہ کسی مطلقہ شخص سے بھی شادی نہیں کر سکتا، یعنی جس کی شادی پہلے ہو چکی ہو، طلاق یافتہ سے شادی بھی وہ نہیں کرے گا۔ تو یہ تو وہ جانشینی کے اصول ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ بادشاہ کو کیا کیا مراعات دی جاتی ہیں۔ تاجدار کو مختلف اخراجات کے لیے ایک خطیر رقم دی جاتی ہے، جس میں وقتاً فوقتاً جو ہے وہ موقع محل کے لحاظ سے یا زمانے کے لحاظ سے اس میں رد و بدل ہوتا رہتا ہے۔ موجودہ تاجدار کو 35 لاکھ پاؤنڈ سالانہ دیے جاتے ہیں۔ شاہی خاندان کے دیگر ارکان کے بھی وظائف مقرر ہیں۔ تاجدار کی تمام آمدنی اور املاک جو ہے وہ ٹیکس سے مستثنیٰ ہوتے ہیں، یعنی ان پر کوئی ٹیکس نہیں عائد ہوتا۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ تاجدار کو قانونی ضوابط اور عدالتی کارروائی سے بھی جو ہے وہ بالا تر رکھا جاتا ہے، یعنی عدالت جو ہے وہ نہ اس کو قید کر سکتی ہے، نہ اس کو جو ہے مقدمہ اس پہ کوئی ہو سکتا ہے۔ تو یہ جو ہے وہ تخت نشینی کے اصول اور ان کی مراعات تھیں۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ تاج کے اختیارات اور فرائض کیا ہیں۔ ہم نے پڑھا کہ برطانوی نظام حکومت میں جو ہے وہ تاج کو وسیع اختیارات حاصل ہیں۔ تمام اختیارات جو ہے بادشاہ وہ کابینہ اور پارلیمنٹ کے ذریعے سے بروئے کار لاتا ہے۔ تاج کو جو اختیارات حاصل ہیں ان کو ہم ڈیٹیل میں دیکھ لیتے ہیں۔ پروفیسر ڈائسی کے خیال میں جو ہے وہ امتیازی اختیارات کی نوعیت تاریخی ہے۔ وہ یہ اختیارات ہیں جو بادشاہ کی مطلق العنانیت کے دور کے خاتمے پر اس کے پاس باقی رہ گئے تھے، جس کو قانون نے تسلیم کیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بہت سارے اختیارات خود بخود ختم ہو گئے، کیونکہ ان کو طویل عرصے تک بروئے کار نہیں لایا گیا، یعنی اس کو استعمال میں ہی نہیں لایا گیا۔ کچھ اختیارات جو ہے وہ پارلیمنٹ نے اپنے قوانین کے ذریعے سے ختم کر دیے۔ اس وقت یہ اختیارات عوام کی مراعات اور حقوق کا درجہ اختیار کر گئے۔ ان میں سے جو ہے وہ اہم یہ ہیں کہ بادشاہ عدل انصاف کا سرچشمہ ہے، ملک میں امن قائم رکھنا اس کی ذمہ داری ہے۔ انصاف جو ہے وہ بادشاہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ بادشاہ پارلیمنٹ کے اجلاس طلب کر سکتا ہے، ان کو برخاست کر سکتا ہے، ان کو برطرف کر سکتا ہے، لیکن ان اختیارات کا استعمال جو ہے وہ رائے عامہ کے مطابق ہوتا ہے۔ جب وزیر اعظم بادشاہ کو پارلیمنٹ توڑنے کا مشورہ دیتا ہے تو بادشاہ اس مشورے پر عمل کرتے ہوئے پارلیمنٹ توڑنے کا حکم صادر کرتا ہے۔ اسی طرح سے بادشاہ کے اختیارات میں جو ہیں وہ افواج کا بادشاہ جو ہے وہ اعلیٰ کمانڈر ہوتا ہے۔ فوج، بحریہ اور فضائیہ کے ارکان کو بادشاہ کی جانب سے کمیشن عطا کیا جاتا ہے۔ افواج کی تنظیم کا اختیار بھی بادشاہ کو ہی حاصل ہوتا ہے۔
اور تمام اعزازات بادشاہ کی طرف سے دیے جاتے ہیں۔ ایوان بالا کے عمرہ کا تقرر بھی بادشاہ کی طرف سے کیا جاتا ہے۔ بین الاقوامی سطح پر ملک کی نمائندگی کرتا ہے بادشاہ۔ اس کے کیے ہوئے معاہدات کے لیے پارلیمنٹ کی منظوری لینی ضروری نہیں ہوتی۔ غیر ممالک کے سفیروں اور کونسلروں کی اسناد کی تقرری بھی وصول کرتا ہے۔ جیسا کہ پہلے بھی میں نے کہا کہ تاج کے ذاتی اختیارات بھی عوام کی مراعات اور حقوق بن گئے ہیں، اور صرف ان کے مفادات کے لیے ان کو بروئے کار لایا جاتا ہے۔ لہٰذا بادشاہ ان اختیارات کو کابینہ کے مشورے کے مطابق جو ہے وہ استعمال کرتا ہے۔ یہ بادشاہ کے کچھ ہم نے امتیازی اختیارات جو ہے وہ ڈسکس کیے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ بادشاہ کے اور کون کون سے اختیارات ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں۔ اوگ اور زنگ کہتا ہے کہ تاج صرف انتظامی اختیارات کا ہی محافظ نہیں ہے بلکہ قانون سازی میں بھی شریک ہوتا ہے۔ قانون سازی سے متعلق بادشاہ کیا کرتا ہے؟ مثلاً پارلیمنٹ کا اجلاس طلب کرتا ہے، اس کو برطرف کر سکتا ہے، اس کو برخاست کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ضرورت پڑنے پر وہ عمرہ کا تقرر کرتا ہے۔ پارلیمنٹ کے منظور کیے ہوئے بلوں کی وہ رسمی منظوری دیتا ہے۔ پارلیمنٹ کے افتتاحی اجلاسوں سے، یعنی پارلیمنٹ کا پہلا اجلاس جو ہوتا ہے وہ اس سے خطاب کرتا ہے، اور وزراء کی وساطت سے مسودات کو ایوان میں پیش کرتا ہے۔ کوئی بھی قانون سازی کرنی ہو تو اس کا مسودہ جو ہے وہ وزراء کے طرف سے جو ہے وہ بادشاہ جو ہے وہ بھجوا سکتا ہے۔ پارلیمنٹ کی پالیسی کو وہ نافذ کرتا ہے۔ یہ بادشاہ کے جو ہے وہ قانونی اختیارات آتے ہیں۔ اس کے علاوہ انتظامی اختیارات میں جو ہے وہ وزیر اعظم اور وزراء کا تقرر کرتا ہے۔ الیکشن کے بعد جو ہے وہ جو بھی پارٹی اکثریت میں ہوتی ہے، بادشاہ جو ہے وہ اس کے ہیڈ کو وزیر اعظم بننے کی جو ہے وہ مبارکباد دیتا ہے اور وزیر اعظم بننے کی پیشکش کرتا ہے، اور پھر ان کے وزراء کا تقرر کیا جاتا ہے۔ انتظامیہ کے اعلیٰ حکام کا وہ تقرر کرتا ہے۔ وہ فوج کا، بحریہ کا اور فضائیہ کے کمانڈروں کا تقرر کرتا ہے۔ اس کے علاوہ انتظامی اختیارات میں جو ہے وہ دوسرے ممالک کے ساتھ رابطے رکھنا ہے، دوسرے ممالک کے ساتھ تعلقات قائم رکھنا ہے۔ جنگ کا اور صلح کا اعلان بھی بادشاہ کرتا ہے۔ غیر ممالک میں سفیروں کا تقرر بھی بادشاہ کرتا ہے۔ کسی کو سزا دینی ہے، سزا میں کمی کرنی ہے، سزا میں التوا کرنا ہے، یا پھر کسی کی سزا معاف کرنی ہے، یہ اختیار بھی بادشاہ رکھتا ہے۔ عدالت سے متعلقہ بادشاہ کے اختیارات یہ ہیں کہ بادشاہ انصاف کا سرچشمہ سمجھا جاتا ہے۔ انصاف جو ہے وہ بادشاہ کے نام پر ہوتا ہے۔ تمام عدالتوں کے ججوں کا تقرر کابینہ کے مشورے پر بادشاہ ہی کرتا ہے۔ وہ اپیلوں کی سماعت کرتا ہے اور وہ سزا کو معاف بھی کر سکتا ہے۔ اسی طرح سے اسے جو ہے وہ کلیسائی اختیارات بھی حاصل ہیں، یعنی مذہبی اختیارات بھی ہیں اس کے۔ مثلاً بادشاہ جو ہے وہ چرچ آف انگلینڈ کا سربراہ ہے۔ وہ کلیسا کی قومی اسمبلی کا اجلاس طلب کر سکتا ہے۔ اسمبلی کے تمام فیصلوں کی منظوری بادشاہ دیتا ہے۔ وہ روحانی پیشوا سمجھا جاتا ہے اور مختلف کلیساؤں کی پادریوں کا تقرر بھی کرتا ہے، اور اس کا تعلق جو ہے پروٹسٹنٹ فرقے سے ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ بادشاہ جو ہے وہ اعزازات دینے کے اختیارات بھی رکھتا ہے۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر وہ لوگوں کو اعزازات اور خطابات سے نوازتا ہے، اور پورے سال میں جن لوگوں نے اہم کارکردگی جو ہے وہ دکھائی ہوتی ہے ان کو جو ہے وہ اعزازات دیے جاتے ہیں۔ یہ بھی بادشاہ کا جو ہے وہ اختیار ہے، لیکن وہ یہ سارے اختیارات جو ہے وہ آج کل جو ہے وہ وزیر اعظم اور اس کی کابینہ کی طرف سے جو ہے وہ بھیجے جانے والے جو ہے وہ احکامات کی روشنی میں کرتا ہے۔ اور ہم نے دیکھا
کہ بادشاہ کے پاس حقیقت میں جو ہے وہ اختیارات نہیں ہیں، لیکن یہ کہ کسی زمانے میں بادشاہ کو مطلق العنان یہ سارے کے سارے اختیارات حاصل تھے، مگر وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے بادشاہ نے اپنی مرضی سے اور کچھ پارلیمنٹ کے ذریعے سے جو ہے پارلیمنٹ کے مختلف قوانین کے ذریعے سے بادشاہ سے یہ اختیارات جو ہے وہ چھن گئے، یا بادشاہ نے اپنی مرضی سے بہت سارے اختیارات بھی جو ہے یہ پارلیمنٹ کو اور وزیر اعظم اور اس کی کابینہ کو دے دیے۔ اور یہی وجہ ہے کہ بادشاہ جو ہے وہ یہاں پر مداخلت نہیں کرتا وزیر اعظم اور اس کی کابینہ کے معاملات میں، اور حکومت جو ہے وہ پارلیمانی طرز حکومت ہے، لہٰذا پارلیمانی طرز حکومت کے تحت بادشاہ جو ہے وہ سارے اختیارات وزیر اعظم اور اس کی کابینہ کو دیے ہوئے ہے، بادشاہ اس میں رخنہ اندازی نہیں ڈالتا، لہٰذا وہاں کا یہ سارا سسٹم جو ہے پولیٹیکل سسٹم بہترین انداز میں چل رہا ہے۔ تو یہ جو تھا وہ ہمارا آج کا ٹاپک تھا۔ انشاءاللہ کل جو ہے وہ ہم اس کے بعد دیکھیں گے کہ تاج کے اختیارات کا استعمال جو ہے وہ حقیقتاً میں کون کرتا ہے اور کس حد تک کیا جاتا ہے۔